کمیونٹی کا وہاں جیت کے جانا، تمل ناڈو کے اسمبلی میں ہمارا نمبر گرتے جا رہا ہے. یہ کون سا سیکولرزم ہے پھر مجھے بتائیے آپ؟ ہمارے کم سے کم 18 MLA جیت کر کامیاب ہو کر جانا، مگر یہ لوگ نہ ٹکٹ دیتے نہ جتاتے، اور ٹکٹ دیے تو کہاں دیے؟ ہمارے خلاف دیے معلوم بازی میں کہ مجلس عالی تو دونوں کھڑا کر دو تاکہ مجلس نہیں جیتنا. کتنے MPs ہیں لوک سبھا میں؟ ایک ہی ہے. کیوں ہے؟ کہ سیکولرزم اس بات کا مطالبہ نہیں کرتا کہ ایک نہیں بلکہ 3 جو MP جیت کے جائیں تمل ناڈو سے لوک سبھا میں، تو بولتے نہیں ایک دے دیے اس میں خوش رہو. میرے بھائی یاد رکھو، یہ تمام پارٹیاں جو ہم کو بھیک دے رہی ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنا حق لیں. ہم یہ سمجھتے کہ ہم گرے ہوئے حقیر ہیں اور ان کو بھیک دے دو یا خوش رہیں گے. نہیں میرے عزیز دوستو، مجلس آپ کے پاس اس لیے آئی ہے کہ ہم بھیک نہیں لیں گے، ہم اپنا حق لڑ کر لیں گے ان جماعتوں سے انشاءاللہ تعالی. اور ہمارا حق یہ ہے کہ وامن باری کے ہر گلی کوچے میں روڈ پڑے، چاہے وہ دلت کی آبادی ہو، چاہے بیک ورڈ کلاس کی آبادی ہو، مسلمانوں کی آبادی ہو، وہاں پر انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کا کام انشاءاللہ تعالی وکیل کرائے گا. انشاءاللہ لڑ کر کرانا پڑے گا، بولنا پڑے گا. تمل ناڈو کے اسمبلی میں پکار کر آپ دیکھ لیے کہ جب ان کی بات آتی ہے تو پھانسی نہیں لگتی، کسی کو ان کو لگ جاتی ہے. میں اشارہ کس طرف دے رہا ہوں؟ میں آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑنا چاہ رہا ہوں. میں کسی کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ان کو مبارکباد دیتا ہوں ان کی سوچ اور فکر کو، کہ ان کی سوچ اور فکر، ان کی محبت نے اپنے آدمی کو بچا لیا. ہماری سوچ اور فکر نہیں کہ ہم کو نقصان اٹھانا پڑا. یہ آپ کو سوچنا ہے میرے بھائی، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. بہت لمبا عرصہ گزر چکا، میں ہمارے بزرگوں سے بھیک مانگ رہا ہوں. ہمارے بزرگوں سے آپ تھوڑی دیر کے لیے ان بچوں کا مستقبل کے تعلق سے سوچ لو. آپ نے تکالیف اٹھا کر یہاں تک ہم کو لایا، آپ نے مصیبتیں اٹھائیں، آپ نے راتوں میں جاگ کر اپنی اولاد کو پالا، آپ نے پریشانی اور فکروں میں اپنی زندگی گزار دی. مگر ان بچوں کا مستقبل ہم غارت نہیں کر سکتے. ان بچوں کا مستقبل ہم کو روشن کرنا ہے تو ہندوستان کی پارلیمانی جمہوریت کی حقیقت یہ ہے. The reality of Indian democracy is this, which is a crass reality. The crass reality of Indian democracy is this: unless and until the Dalits create their leadership of their own, unless and until Muslims create an independent leadership of their own, your problems will never be solved by the so-called secular party. میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی قیادت کو مضبوط کرو. ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہم کو اس بات کی اجازت دیتا میرے بھائی. ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن دلتوں کو کہتا ہے. میں ہمارے دلت بھائیوں کو پکار کر کہہ رہا ہوں کہ آج ہم امبیڈکر کی 125ویں پیدائش کی برسی منائیں، مگر میں دلت بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ آج تم تو ایک نہیں بلکہ 100 امبیڈکر کی ضرورت ہے. آج ہمارے دلت بھائیوں کو امبیڈکر کو خراج عقیدت تو پیش کرتے ہیں، مگر آج ہمارے دلت بھائیوں سے وہ اسے اپیل کر رہا ہے کہ تم کو امبیڈکر بننا پڑے گا اور لڑنا پڑے گا ان ایکسپلائٹیو کلاس سے جو آپ کو آپ کے حق سے محروم رکھ رہے ہیں. اگر آج کسی کے دل میں سوچ اور فکر ہے کہ کہاں گیا قائد ملت قائد اعظم کا پیغام، تو میرے بھائی ہم نے اس پیغام کو بھلا دیا. وہ تو نہیں بھلائے جائیں گے. ہم نے ان کے پیغام کو بھلا دیا، ان کی سوچ اور فکر کو ہم نے بھلا دیا. آج میں آپ کو یاد دلانے آیا ہوں کہ ہم کو اپنی قیادت کو مضبوط کرنا ہے، ہم کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے. آپ اندازہ لگائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 280 سیٹ پر بی جے پی کامیاب ہو گئی اور لوگ ہم سے پوچھتے کیا ہوا کیا ہوا. ہم ان سے پوچھتے کہ تم بتاؤ کیا ہوا کیا ہوا، کیسے ہوا.
بی جے پی کا وجود نہیں تھا، وہاں سے بی جے پی کامیاب ہو گئی. اور ہندوستان کے مقدر کی بات جب بات کروں گا تو ہمارے ملک کے جو پرائم منسٹر ہیں کیرلا کو گئے، کیرلا جا کر کہہ دیا کہ کیرلا میں ایسا کام ہو رہا ہے کہ صومالیہ اس سے اچھی جگہ ہے. یہ کیسا ہمارا پرائم منسٹر ہے جو ہندوستان کے تعلق سے اسد الدین اویسی نے کہا کہ میں یہ نعرہ نہیں لگاؤں گا تو پورے کے پورے میرے پیچھے پڑ گئے. تم کیسا نہیں لگاتے نعرہ؟ یہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، میں سنگھ پریوار سے پوچھ رہا ہوں، میں ہندوستان کے پرائم منسٹر سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے ہندوستان وطن عزیز کو کہاں سے صومالیہ سے ملا دیا؟ صومالیہ سے ملا دیے. صومالیہ. مسٹر پرائم منسٹر، آپ ہندوستان کے پرائم منسٹر ہیں، آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے تھے کہ آپ کیرلا کی سرزمین کو گئے مگر وہاں پر جا کر کہہ دیا صومالیہ. اگر یہ بات پرائم منسٹر نے کہا کہ میں نے اخبار میں ایک فوٹو دیکھی کہ ٹرائبل بچے کچرے میں سے اٹھا کر کھانا کھا رہے، تو اسد الدین اویسی پرائم منسٹر کو وہ فوٹو بھی یاد دلا رہا ہے. جب گجرات کے فساد ہو رہے تھے تو ایک مسلمان ہاتھ پکڑ کے بھیک مانگ رہا تھا، جب وہ کیا تھا؟ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں مسٹر پرائم منسٹر کہ گجرات میں ایک علاقہ ہے جوہا پورا، جس میں پورے احمد آباد کا دواخانوں کا میڈیکل ویسٹ لا کر وہاں پر لا کر ڈالتے، وہ ہماری آبادی ہے. اس کو کیا کہیں گے پھر آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب تک پولیٹیکل امپاورمنٹ نہیں ہوگا، جب تک ہماری ایک پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں بنے گی، میں آپ کے سامنے اس بات کو دوہرا رہا ہوں کہ میں مسلمانوں کا، دلتوں کا لیڈر نہیں بننا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو لیڈر بنانا چاہ رہا ہوں، میں وکیل کو لیڈر بنانا چاہ رہا ہوں. آپ لیڈر بنو، آپ قائد ملت بنو، قائد اعظم بنو، سالار ملت بنو. اسد الدین اویسی تمہارا سپاہی بن کر تمہارے پیچھے کام کرنے والا ہے. آپ بنو، اپنی لیڈرشپ کو بناؤ. میں لیڈر نہیں بننا چاہ رہا ہوں. لوگ مجھ سے بولتے ہیں کہ تمہارا ایمبیشن یہ ہے، میں بولتا ہوں میرے کو کہاں بننا ہے لیڈر؟ ہمارے لیڈر تو اماں ہے، ہمارے لیڈر تو کروناتی ہے، ہمارے لیڈر تو کون ہے؟ یہ سب تو ہمارے لیڈر ہے نا، ہم کہاں ہیں؟ میرے بھائی، آپ کو لیڈر بھی بننا ہے اور لیڈر بھی بننا ہے انشاءاللہ. جب تک ہم لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے، آج ایک وکیل کی کامیابی تمل ناڈو کے دلتوں کو انشاءاللہ تعالی جب رزلٹ آئیں گے 19 تاریخ کو، اگر وکیل کامیاب ہوگا تو یہ کامیابی مجلس کی نہیں ہوگی، یہ کامیابی وکیل کی انفرادی نہیں ہوگی، بلکہ کامیابی ہر اس دلت کی ہوگی جو تڑپتا ہے کہ میری کوئی آواز سنیے تمل ناڈو کے سامنے. یہ کامیابی ہر ایک اس بھائی کی ہوگی، ہماری اس بہن کی ہوگی، ہماری اس ماں کی ہوگی، ہمارے اس باپ کی ہوگی جس کی آنکھوں میں آنسو ہے، جو یہ امید کر رہا ہے کہ کاش کوئی مرد مجاہد اٹھے گا اور جا کر ہمارے جذبات کو ترجمانی تمل ناڈو کے سامنے یہ کر پائے گا. وہ ہو سکتا ہے میرے بھائی، ہو سکتا ہے. لوگ سوال کریں گے کہ مجلس ایک جگہ سے جیت جائے گی تو کیا ہوگا؟ ان کو تم جواب دینا کہ ہاں ایک ہی کافی ہے، دنیا کو بنانے والا ایک ہے، وہی کافی ہے. ان کو جواب دے کر کہنا، ان کو بتانا کہ ہاں ہمارا ایک دیوانہ ہے جو ہندوستان کی لوک سبھا میں ہماری دیوانگی کو بیان کرتا ہے، وہ ایک دیوانہ 540 کو پریشان کرتا ہے. آپ کہنا کہ بیٹھ کی دیوانے کو یہاں بھی کامیاب کریں گے. کامیاب کرو میرے بھائی. عقل مندوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، عقل مندوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. آج ایک دیوانہ تمہارے سامنے کھڑا ہے جس کی دیوانگی دنیا کے لیے نہیں ہے، جس کی دیوانگی تمہارے لیے ہے، تمہارے مضبوطی کے لیے، ان بچوں کے مستقبل کے لیے. آپ کو آج آگے بڑھ کر اس تاریخی موقع کا فائدہ اٹھانا ہے. نقصان مت اٹھائیے میرے بھائی. ایک صاف ستھرے امیدوار کو کامیاب کریے. میں بار بار آپ کے سامنے اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ میں ایک بار
صرف الیکشن کے لیے تامل ناڈو یا وامن باڑی کو نہیں آیا ہوں. میں انشاءاللہ تعالی اللہ جب تک اس گناہگار کے جسم میں آخری سانس کو رکھے گا میں پوری کوشش کرتے ہوئے ہر بار تامل ناڈو کو اور وامن باڑی کو آتا رہوں گا. میں سلام کرتا ہوں وامن باڑی کے ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے جس طریقے سے مجھے محبت سے نوازا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں ہمارے بھائیوں کے گھر میں رہا جس محبت سے ان سے پیش آئے میں صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ ان گھرانوں کو بلکہ اس پورے علاقے کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور یہاں پر ضرورت ہے آپ کو ایک سچی آواز کی, ایک ایسی آواز جو حق بیان کرے, ایک ایسی آواز جو حکومتوں کے سامنے کھڑے ہو کر اگر چیف منسٹر اماں بنتی ہے یا چیف منسٹر کرونادی بنتی ہے تو آج تامل ناڈو کے غریبوں کو, تامل ناڈو کے مظلوموں کو, تامل ناڈو کے دلتوں کو, تامل ناڈو کے مسلمانوں کو ایسی آواز کی ضرورت ہے جو حکومت کے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکے کہ ہمارا آپ دو. آج ایسی آواز آپ کے سامنے مجلس کا امیدوار وکیل ہے. آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنی آواز کو مضبوط کرو. کوئی آپ کے جذبات اور کی ترجمانی صحیح کرے گا تو وہی آپ کا ترجمان بنے گا. آپ اندازہ لگائیے, میں AIDMK کے امیدوار کے بارے میں ہماری بہنیں کچھ نہیں کہوں گا, مگر میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ان کی پارٹی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 16 لاکھ روپئے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں دوائیں نہیں ہیں, اماں کے پاس 16 لاکھ ہے. وامن باڑی کے جعفر آباد میں روڈ نہیں ہے, 16 لاکھ ہے. وامن باڑی کے گلی کوچوں میں اردو کے اسکول ختم کیے جا رہے ہیں, اماں کے پاس 16 لاکھ ہے. وامن باڑی کے محلے جات میں انڈر گراؤنڈ ڈرینیج نہیں ہے مگر اماں کے پاس 16 لاکھ ہے. کہاں سے آئے 16 لاکھ؟ ایک ہی جھٹکے میں 16 لاکھ. جتنے گھر اگر وہاں گئے تو ہو سکتا وہاں پر کروڑوں روپے نکل جائیں گے. بتائیے آپ, یہ ہماری غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ وامن باڑی کے دلتوں کے غریبوں کا, مسلمانوں کی غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم بکنے والے لوگ ہیں اور ہم کو پیسوں سے خریدا جا سکتا. یاد رکھو میرے بھائی, میرے بزرگوں, میں تم کو وہ ارشاد یاد دلا رہا ہوں, 1400 سال پرانا ارشاد جس کو کائنات کی سب سے بڑی عظیم شخصیت نے دیا تھا کہ اگر میرے ہاتھ میں چاند کو رکھو گے, میرے ہاتھ میں سورج کو رکھو گے, تب بھی میں رائے حق سے منہ نہیں موڑوں گا. ہم ان کے نام لیوائے, ہم اپنا ایمان پیسوں پر بیچنے والے نہیں ہیں. جو لوگ خریدار بن کر آ رہے ہیں, یاد رکھو, چاہے وہ اماں کی پارٹی کے ہو یا کرونادی کے پارٹی کے ہو یا کوئی پارٹی کی ہو, دنیا کی ساری دولت کو ویسی اپنی جوتی پر رکھ کر ہٹا دے گا. تم کو اگر ہم کو خریدنا ہے نا تو محبت سے پیش آؤ, ہم اپنے سر کو کٹا دیں گے. تو ہمارے محلوں میں روڈ دے دو, تمہارے بچوں کا مستقبل دے دو, ارے ہم سب کچھ قربان کر دیں گے. ہمارا حق ہم کو دے دو, مگر یہ حق نہیں دیں گے, خریدنے کی کوشش کریں گے. یہ بیوپاری ہے میرے بھائی, یہ بروکر ہے جو پچھلے 70 سال سے ہم کو نقصان پہنچا رہے ہیں کہ کبھی پیسوں کا لالچ دے دیا, کبھی اس کا لالچ دے دیا. آج ان سب کو بازو رکھیے, ان سب کو بازو رکھ کر پیغام دیجیے ان تمام پارٹیز کو کہ ہم پیسوں پر بکنے والے نہیں ہیں. ہم کو وامن باڑی کا آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ چاہیے. وامن باڑی کا ایک ماڈل کانسٹیٹنسی بن جائے پورے تامل ناڈو میں. ایسا MLA آپ کا بنے جس کو آپ ایک فون کرے وہ دوڑ کر آپ کے درمیان میں آ جائے. ایسا MLA آپ کو چاہیے
کہ جو صبح نماز فجر کے بعد پورے وامن باڑی کے علاقوں میں جائے، جو ظہر کی نماز کے بعد دلتوں کی بستیوں میں جائے، جو شام میں OBC کی بستیوں میں جا کر پوچھے، دستک مار کے پوچھے کہ اماں تم پریشان تو نہیں ہو، بچے کو پوچھے کہ تو میرا بھائی ہے بتا تیری تکلیف کیا ہے۔ آج انسان کو پیسوں کی نہیں، آج انسان کو صرف ایک ہمدردی کی ضرورت ہے۔ آج انسان کو ایک بچے کو جو یتیم ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کام مجلس کر سکتی ہے، وہ کام مجلس کرتی آئی ہے۔ آج آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ کام آپ کو کرنا ہے میرے بھائی۔ ایک اچھے صاف ستھرے نمائندے کو چنیے، کامیاب کریے۔ یہ لوگ بیوپاری ہیں، یہ پولیٹیکل ٹریڈرز ہیں، یہ ٹریڈرز بھی ہیں اور ٹریڈرز بھی ہیں انڈین ڈیموکریسی کے۔ یہ پیسوں کی بنیاد پر سمجھ سکتے ہیں کہ الیکشن جیت جائیں گے۔ یاد رکھیے، ہندوستان کی جمہوریت اگر آج ناکام ثابت ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ لوگ پیسوں کے بل بوتے پر الیکشن جیتتے ہیں اور جیتنے کے بعد غریب کی فکر نہیں کرتے، جیتنے کے بعد ایک یتیم بچہ جو تڑپتا ہے اسکول کے لیے اس کی فکر نہیں رکھتے، ایک ماں جو اپنے بچے کے مستقبل کے لیے سوچتی ہے، تڑپتی ہے، اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے، یہ غریبوں کی بات نہیں کرتے، یہ صرف دیکھتے یہ ہے کہ کیسے مجھے فائدہ ہو جائے، میرے جیب میں کیسا پیسہ آ جائے۔ یہ ہندوستان کی جمہوریت کے لیے چیلنج ہے۔ ہم تو الیکشن کمیشن آف انڈیا سے کہیں گے، بلکہ میں الیکشن کمیشن آف انڈیا سے کہوں گا کہ آپ جتنے پولیٹیکل کینڈیڈیٹ وامن باڑی ہیں ان کے گھر کے اوپر اور ان کے ساتھ ایک الیکشن آبزرور کو لگا دیجیے، دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ پیسے پیسے آخر کب تک چلے گا میرے بھائی؟ یہ جمہوریت کے دور میں آج غریب پسا جا رہا ہے، دلت پسا جا رہا ہے، مسلمان کو رو رو کر اتنا رو چکے ہم لوگ کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتے میرے بھائی۔ ہم اتنا رو چکے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتے، اتنا فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں کہ لوگ مایوسی کے عالم میں کہتے ہیں بعض وقت سے کیا ہوگا، سب ایسے ہی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ مایوس مت ہو، مایوس مت ہو، امید رکھو اللہ پر، امید رکھو اپنے آپ پر، بھروسہ رکھو اپنے آپ پر اور جدوجہد کرو، اسٹرگل کرو، فائٹ کرو۔ زندگی کا نام لڑنا ہے، یاد رکھو، زندگی کا نام ڈرنا نہیں ہے، زندگی کا نام ڈرنا نہیں ہے، زندگی کا نام مایوسی نہیں ہے، زندگی کا نام ناکامی نہیں ہے۔ ارے ہم اس دنیا میں آئے تو لڑیں گے، جدوجہد کریں گے، ہر چیز کو آزمائیں گے، اپنی دعاؤں پر بھروسہ کر کر دیکھیں گے، پاک پروردگار پر توکل کریں گے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یاد رکھو، یہ دنیا میں کام کرنا ہے، یہ دنیا میں لڑنا ہے۔ ارے ابدی دنیا تو بعد میں آنے والی ہے۔ میرے بھائی میرے بزرگوں، اپنی جماعت کو مضبوط کرو۔ مجلس صاحب کی جماعت ہے، میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، میں چلا جاؤں گا، ہم تمام ایک دن زمین کی فضا بن جائیں گے، مگر یاد رکھو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اپنی جماعت کو مضبوط کرو، اپنی پارٹی کو مضبوط کرو۔ لوگ آ کر کہیں گے سیکولرزم، کمیونزم، کیا یہ سیکولرزم کمیونزم کی بحث ہم سے کرتے آپ؟ کتنے دھوکے ہم کو دیں گے آپ؟ ہماری پیٹھ پر اتنے خنجر مارے گئے کہ میں ان تمام سیکولر پارٹیز سے کہنا چاہ رہا ہوں جو آج وامن باڑی میں آ کر بول رہے کہ مجلس کو ووٹ مت دو، سیکولرزم کا ساتھ دو۔ ارے کاش تم میری پیٹھ پر جھانک کر دیکھتے کہ تم نے میری پیٹھ پر اتنے خنجر مارے سیکولرزم کے نام پر کہ آج میری پیٹھ میں کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ تمہارے خنجروں کے نشان اور تمہارے خنجروں کے زخم ہم 50 سال سے سہتے آ رہے ہیں۔ کبھی بابری مسجد کی شہادت کو ہم نے دیکھا تو کبھی فسادات میں اپنے آپ کو لٹتا ہوا دیکھا، تو کبھی گجرات کی سرزمین کو ہمارے خون سے لال ہوتا ہوا دیکھا، تو کبھی دلی کی روڈوں پر سکھوں کا خون دیکھا۔ آج بھی تامل ناڈو میں دلتوں کو مارا جاتا ہے، دلتوں کو کچلا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی ان کے جنازے کو اعلیٰ ذات کے گھر کے سامنے سے لے جانی جاتی نہیں۔ یہ سیکولرزم، یہ امبیڈکر سے محبت ہے، یہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے،
یہ ان فریڈم فائٹر سے محبت ہے کہ تمہیں کمزور طبقے کو اور کمزور کر دو. یاد رکھو دلت اور مسلمان تمہارا ہوسٹیج نہیں ہے, ہم تمہارے یرغمال نہیں ہیں, ہم ہندوستان کے نمبر 1 کے شہری ہیں. ہم سینہ تان کر تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. آج میرے بھائی آج لڑنے کی ضرورت ہے. اپنی پارٹی کو کامیاب کریے اور یاد رکھیے مجھے یہاں پر ایک قصہ یاد آ رہا ہے جو میں نے اپنی کئی تقاریر میں اس قصے کو بیان کیا. اور جب آپ ڈالنے جائیں گے تو اس کہانی کو یاد رکھیے, اور جب ڈالنے جائیں گے تو اس کہانی کو یاد رکھیے. 16 تاریخ کو جب صبح صبح اپنے گھر سے نکلیں گے تو اس سٹوری کو یاد رکھو آپ. یہ سٹوری میں نے اپنے بچپنے میں اسکول میں پڑھی تھی کہ ایک بکری نے جنگل میں 2 شیر کے بچوں کو پالنا شروع کیا. تو حیدرآباد کی زبان میں اس کو تالاب کے کنارے جو سفید پرندہ ہوتا ہے کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ بغلا. تو بغلا نے دیکھا کہ جنگل میں ایک بکری شیر کے 2 بچوں کو پال رہی. تو بغلا نے جا کر بکری سے پوچھا تو کیا کر رہی ہے؟ تو شیر کے بچوں کو پال رہی ہے, یہ بڑے ہو کر تیرے کو کھا لیں گے. تو بکری نے کہا نہیں, میں ان شیر کے بچوں پر احسان کر رہی ہوں, ان پر رحم کر رہی ہوں, ان پر احسان کر رہی ہوں. تو بغلا بولا او ہو, بکری شیر کے بچوں پہ احسان کر رہی ہے. تو بغلا بولا میں بھی ایک دن کسی پہ احسان کروں گا. تو بغلا تالاب میں تھا, پالیر تالاب میں, اب تو سوکھ گیا پورا اماں انا کی وجہ سے. تو بغلا دیکھا کہ ایک سانپ پانی میں ڈوب رہا. تو بغلا چونچ ڈال کر اس سانپ کو اٹھایا, بولا میں اس کو بچاؤں گا. ایک پر لے کے دبایا, دوسرا پر لے کے اپنا دبایا, اس میں چلو سے سانس آ جائیں گی. خیر اس سانپ پہ سانس آئی, سانپ بھاگ گیا. بغلا بڑا خوش ہوا, دیکھو میں اس پہ احسان کیا سانپ پہ. جب بغلا اڑنے کی کوشش کرا تو اڑ نہیں پا رہا. جھانک کے دیکھا تو کیا بغلا کے دونوں جانب سانپ ڈس گیا, اس کو زخمی ہو گیا. اب چیل بغلا کا شکار کرنے آ گئی. تو بغلا بچتے بچاتے نکلا. بعد میں بولا میں جا کے بکری سے پوچھوں گا کہ میں سانپ پہ احسان کرا تو سانپ میرے کو ڈس دیا, وہ بکری شیر کے بچوں کو پال رہی, اس کا کیا حال ہوا. جنگل میں دیکھا تو کیا ہے, شیر کے بچے اور بڑے ہو گئے اور وہ بکری کی حفاظت کر رہے. بغلا بولا یہ کیا ماجرا ہے, یہ سرپرائزنگ ہے. جا کر بکری سے اپنا پورا واقعہ سنا کہ پانی میں پالیر کے کنارے تالاب میں سانپ کو بچایا, سانپ میرے کو ڈس دیا. تو شیر کے بچوں کو پال رہی ہے, بچے بڑے ہو کے تیری حفاظت کر رہے. تو بکری بولی نالائق, بے وقوف, ایک بات یاد رکھ ہمیشہ, جب تم کسی پہ احسان کرتے تو ظرف والے پہ احسان کرنا, کم ظرف پہ احسان نہیں کرنا. اور آپ جب ووٹ ڈالنے جائیں گے تو آپ احسان کر رہے ہیں کینڈیڈیٹ پر. اگر آپ مجلس کو ووٹ ڈالیں گے تو آپ مجلس پر احسان کر رہے ہیں. اگر آپ وکیل کو ووٹ ڈالیں گے تو آپ وکیل پر احسان کر رہے ہیں. اگر آپ کمزور کو ووٹ ڈالیں گے تو وہی ڈسے گا, آپ کو یاد ہوگا. اگر آپ کمزوروں کا ساتھ دیں گے تو ڈسیں گے. آج تو ہمدردی کریں گے, الیکشن نہیں ہوا تو 16 لاکھ, الیکشن کے بعد 16 کروڑ ہو جائیں گے, یاد ہوگا. یہ خون چوسنے والی مشینوں کا ساتھ مت دو, خون دینے والوں کا ساتھ دو. پسینہ گرنے سے پہلے اپنا خون کا ٹپکا گرائے گا انشاءاللہ تعالی. بکری نے کہا کہ کبھی احسان کم ظرفوں پہ نہیں کرنا, احسان ظرف والوں پہ کرنا. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس پر احسان کرو, آپ اپنے آنے والی نسلوں پر احسان کرو. ہم کب تک اس طرح ڈر اور خوف میں زندگی گزارتے رہیں گے؟
ہم کب تک اس طرح سوچ میں رہیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، انہوں آئیں گے انہوں جائیں گے؟ ارے میرے بھائی، کائنات میں قدرت ہمارے کو ایک موقع دے رہی ہے کہ اس کو اپنا لو، اس کو آزما لو، اس کو اپنا لو، اس کو پکڑ لو۔ یہ تمہاری جماعت ہے، تمہاری آواز ہے، تمہاری پہچان ہے، تمہاری طاقت ہے۔ یہ آج آپ کو ایک تاریخی موقع آپ کے پاس آیا ہو کہ آپ اپنی پارٹی کو مضبوط کریے، اپنی جماعت کا ساتھ دیجیے۔ یقیناً ہم فرقہ پرستی کے خلاف ہیں، ہم بی جے پی کے خلاف تھے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی، مگر ہم پیدا نہیں ہوئے اماں کی اور کرونا دی کی غلامی کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم اللہ کی غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ ہم غلامی کریں گے اپنے بھائی کی، غیروں کی کب تک کرو گے تم؟ تاکہ تمہارا بھائی تمہارے سامنے کھڑے ہو کر، تمہارا بیٹا تمہارے سامنے کھڑے ہو کر تم سے بھیک مانگ رہا ہے اتحاد کی۔ تم 60 سال غیروں کا ساتھ دیے، ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے بچے کو کامیاب کرو، اپنی پارٹی کو کامیاب کرو۔ دیکھو تبدیلی آئے گی وانم بھائی نے، اور صحیح کہا بھی ہمارے غریب بھائی نے بھی، انہوں نے کہا ہوا آئی تو پتے اڑ جاتے، یہی کرانا کامل میں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوا نہیں ہے، مجلس ایک طوفان کا نام ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ طوفان کا آغاز وامن باڑی سے ہوگا، اور جب طوفانی ہوائیں چلتی ہیں تو پتے تو دور کی بات، بڑے بڑے جھاڑ اکاڑ کر بچ جاتے ہیں۔ جب طوفان آتا ہے تو جھاڑ اور پیر نہیں ٹکتے تو سیڑھی کیا ٹکے گی؟ اسی لیے میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ اپنی پارٹی کو مضبوط کریے، مجلس کو ووٹ دیجیے پتنگ کے نشان پر، اور جو اس جلسے میں موجود ہمارے بزرگ ہیں، اہل دل ہیں، اولیاء ہیں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہماری کامیابی کے لیے دعا کریے۔ جب رات کے سناٹے میں آپ اٹھ کر اللہ کے خوف میں اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر اپنی مغفرت کے لیے بھیک مانگتی ہوں گے تو کبھی اس گناہگار کو بھی یاد رکھیے، اس جماعت کی کامیابی کے لیے بھی اپنی زبان ہلا دیجیے اللہ کی بارگاہ میں۔ یقیناً تمہارے وہ زبان ہلانا انشاءاللہ تعالی ہماری کامیابی کا باعث اور ضامن بنے گا۔ شکریہ، خدا۔ இவ்வளவு நேரம் பொறுமையாக இருந்து மஜ்லிஸ் கட்சியினுடைய அகில இந்திய தலைவர்